أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن هذه الأديان المختلفة. اللہ کو خبر دیتے ہیں ادیان مختلفہ کی، من المؤمنین ومن سواہم، مومنین اور ان کے سوا جو گزرے ہیں، من الیہود والصابئین. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد قدمنا فی سورۃ البقرۃ التعریف بہم واختلاف الناس فیہم، کہ صابئین کے بارے میں جو اقوال ہیں، جو تفصیل ہے، سورۃ البقرہ میں ہم نے ذکر کر دی ہے. والنصارى والمجوس والذين أشركوا فاعبدوا مع الله غيره. اسی طرح نصرانی، مجوسی، مشرکین جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کو ملا دیا، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل. قیامت والے دن اللہ عدل و انصاف سے فیصلہ فرما دیں گے. فَيَدْخُلُ مَنْ آمَنَ بِهِ الْجَنَّةَ، ان میں سے جو صحیح ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت ہوگی. وَمَنْ كَفَرَ بِهِ النَّارُ، اور جنہوں نے کفر کیا اور موت کفر پہ آئی ان کے لیے جہنم. فَإِنَّهُ تَعَالَى شَهِيدٌ عَلَى أَفْعَالِهِمْ، اللہ دیکھنے والے ہیں ان کے افعال کو. حفیظ لأقوالهم، ان کے ہر کہی ہوئی بات کو محفوظ فرمانے والے. علیہم بسرائرہم وما تکن فی ضمائرہم، جو چھپاتے ہیں جو ان کے خیالات میں ہے، دلوں میں ہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ مستحق عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے عبادت جائز نہیں. تمام عبادات کا مستحق اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ. فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہے، تواضع کرنے والی ہے. چاہے وہ اطاعت سے کریں یا جبر سے کریں، کوئی اللہ کی بندگی سے اطاعت سے نہیں نکل سکتا. وسجود كل شيء مما يختص به، اور ہر چیز کا سجدہ جو ہے وہ اس کے احوال کے مطابق ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج بھی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے پھر اذن طلب کرتے ہیں. اللہ حکم فرماتی ہیں کہ مشرق سے طلوع ہو جاؤ، پھر مشرق سے طلوع ہوتے ہیں. لیکن سورج کا اپنا سجدہ ہے، درختوں کا اپنا سجدہ ہے، پہاڑوں کا اپنا سجدہ ہے، جن و انس کا اپنا سجدہ ہے. ہر کسی کے سجدے کے احوال اپنے اپنے ہیں. جیسے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیہ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخلون. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھتے جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کبھی ان کا سایہ دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے. یہ سائے کا ڈھلنا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کے مترادف ہے. اور یہی فرماتی الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ای من الملائکۃ فی اقطار السماوات،
آسمانوں میں ملائکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ نے ایسے آپ سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تهد۔ آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے۔ ما من موضع قدر شبر الا وملک ساجد للہ سبحانہ، کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں مگر اللہ کا فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کھڑا ہے، اور سب کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس طرح فرماتی ہے من الملائکۃ بھی اقطار السماوات والحیوانات فی جمیع الجہات، اور اسی طرح اللہ نے جتنے حیوانات پیدا فرمائے ہیں، حیوانات بحریہ ہیں، بریہ ہیں، فضائیہ ہیں، سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ من الانس والجن، انسان ہوں یا جن ہوں، والدواب والطیر، اور جانور ہیں، پرندے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے۔ اس طرح فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، إِنَّمَا ذُكِرَ هَٰذِهِ لِلتَّنصِيصِ لِأَنَّهَا قَدْ عُبِدَتْ مِن دُونِ اللَّهِ وَبَيَّنَ أَنَّهَا تَسْجُدُ لِخَالِقِهَا وَأَنَّهَا مَرْبُوبَةٌ مُسَخَّرَةٌ۔ اب اللہ پاک نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا ذکر فرمایا، ورنہ تو ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، کیونکہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، جن چیزوں کو تم نے مسجود بنا رکھا ہے وہ تو میرے آگے سجدہ ریز ہے، وہ تو میری مخلوق ہے، وہ تو میرے احکام کے تابع ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو ہرگز سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ ذات ہے جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے سورج چاند پیدا کیے۔ وفی الصحیحین نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال لی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری این تذهب هذه الشمس؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتدری این تذهب هذه الشمس، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابی ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے حکم لیتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہاں سے شروع ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اب مغرب سے شروع کرو، پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سورج کے سجدے کی اپنی کیفیت ہے، چاند کے سجدے کی اپنی کیفیت ہے، جانوروں کے سجدے کی اپنی کیفیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو ہر حال پہ غور کرو، ہر چیز پہ غور کریں کہ بعض جانور ہیں چار ٹانگوں پہ، معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت رکوع پہ کھڑے ہیں، اور بعض جانور جو ہیں وہ اپنے بل پہ چلتے ہیں، اپنے سینے پہ چلتے ہیں، گویا وہ ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہاڑوں کو دیکھو گویا تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا درختوں کو دیکھو تو گویا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کا اپنا قیام ہے۔ اللہ نے انسان کو نوازا کہ ساری کیفیات بندے کو عطا فرمائی کہ بندہ قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، ورنہ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے والی ہے۔ اور پھر مسلم ابی داؤد النسائی و ابن ماجہ فی حدیث الکسوف ان الشمس والقمر خلقان من خلق اللہ عنہ
حدیث قصور میں بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال أبو العالية ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقول الله ساجدا حين يغيب. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آسمان میں کوئی ستارہ نہیں، کوئی سورج نہیں، چاند نہیں، مگر سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں جب یہ ہم سے ڈوب جاتی ہیں۔ ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، اور پھر یہ ظاہر نہیں ہوتے جب تک اللہ ان کو حکم ادا نہ فرمائے۔ ويأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه، پھر اپنے مطلع سے طلوع کرتے ہیں۔ وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں پہاڑوں کو اور درختوں کو تو ان کے سجدے کا معنی یہ ہے کہ ان کے سائے جو ہے وہ ڈھلتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ وعن ابن عباس قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ رسول سجدا ثم سجد فسمعته ويقول مثل أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. اب حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ حضور انی رأیتنی اللیلۃ، میں نے آج رات میں دیکھا ہے، وأنا نائم، میں نے خواب دیکھا ہے، گویا کہ میں ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میں سجدے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ فسجدت شجرۃ لسجودی، جیسے میں سجدے میں گر گیا اسی طرح درخت بھی سجدے میں گر گیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اس درخت سے یہ آواز آ رہی تھی اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، میرا اللہ میرا اپنے پاس اس کا اجر ثواب لکھ دیں، وضع عنی بہا وزرا، اور مجھ پر کوئی بوجھ ہے گناہ ہے تو اتار دیں، واجعلھا لی عندک ذخرا، اور میرے اس عمل کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لیں، وتقبلھا منی، اور میری عبادت قبول فرمائے، کما تقبلتھا من عبدک داؤد علیہ السلام۔ قال ابن عباس کے حضور پاک نے فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور پاک نے سورۃ سجدہ پڑھی، ثم سجد، اس کے بعد حضور نے سجدہ کیا، اور آپ نے بھی پھر یہی دعا مانگی جو تو بندے نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، درخت ہیں، جبال ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں۔ باقی یاد رکھیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی زمین چونکہ گھوم رہی ہے اور زمین چونکہ سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب ایسا 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 گزر جاتی ہے چاند کھل جاتا ہے۔ بہرحال اصولی بات یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائنس کے جتنے خیالات ہیں، تخیلات ہیں، قاعدے ہیں، یہ انسانوں کے بنے ہوئے ہیں، کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے سائنسدانوں نے کہا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، زمین جو ہے گھومتی ہے، اور سورج چاند ساکن۔ پھر اور سائنسدان ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سورج چاند گھومتے ہیں، زمین ساکن ہے۔
پھر اور سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں گھومتے ہیں، زمین کا بھی ایک دور ہے اور سورج چاند کا بھی ایک دور ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان چونکہ خود ناقص ہے، اس کی تحقیقات بھی ناقص ہو سکتی۔ ہم دیکھیں نا، یہ ایک دوائی ایجاد کرتے ہیں کہ جی یہ سر درد کے لیے بے حد مفید دوا، اس سے کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں، پھر تحقیق ہو جاتی ہے جی بالکل نہ کھانا، اس سے تو فلاں بیماری پیدا ہوتی ہے، اب بند کر دو۔ اس لیے ان کی تحقیق جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ کا قرآن بیان فرما دے، حضور پاک بیان فرما دے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں ایک دور ذلت سے گزر رہے ہیں کہ علمی بھی زوال ہے، اقتصادی بھی زوال ہے، سیاسی بھی زوال ہے، ہر لحاظ سے ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں، لہذا ان کا کوئی بات کرنے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جھوٹ بول کے دنیا کو قائل کر لیتے ہیں، ہم سچ کہہ کر بھی ان کو نہیں منوا سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اگر ہم ان کے نظریے کو بھی مان لیں گے، چلو زمین گھومتی ہے، چلو زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا سورج مان لیں تو سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سیدھی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو بات تو پھر بھی وہی آ جائے گی، لاکھ تم سائنسی تحقیقات کرو، ساری دنیا کے مفکرین اور مدبرین کو اکٹھا کر لو، پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ اس انسان کو جو سائنس دان بنا ہوا ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے؟ تو اگر جواب یہ ہے کہ اللہ نے دی ہے تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتی ہیں، اللہ کے حکم پہ تابع ہیں، اللہ نے ان کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسی نظام پر پابندی سے چل رہی ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ کہیں ہمیں سورج کی توانائی کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں چاند کی میٹھی روشنائی کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں چمکتے ہوئے ستاروں کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں ہواؤں کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں بارشوں کی ضرورت ہے، کسی جگہ ہمیں سردی کی ضرورت ہے، کسی جگہ ہمیں گرمی کی ضرورت ہے۔ نظام سب میرے اللہ، اور اللہ نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسانوں ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن تمہیں شرم نہیں آتی کہ جانور تیری خدمت کرتا ہے، بوڑھا ہو جائے ذبح کر کے گوشت بھی کھا جاتے ہو، اس کے چمڑے کے بھی جوتے بنا دیتے ہو، وہ تو تیری خدمت میں ہے، لیکن تو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ پڑا۔ تو اس لیے بات پھرتی گھرتی جہاں بھی جاؤ نا وہیں آ جائے گی کہ خالق مالک اللہ ہے، جب اللہ ہے تو بات ختم ہو۔ اس لیے حضور پاک نے ہمیں سمجھایا اور وہ حق ہے۔ فرماتے ہیں قولہ والدواب، حیوانات کلها تمام قسم کے جانور جو ہیں وہ بھی سب اللہ کے حکم کے آگے متواضع ہیں۔ وقد جاء في الحديث الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذه للدواب منابر ورب مركوبة خيرا وأكثر ذكر الله تعالى من راكبها۔ اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ تم جانوروں کی پشت کو منبر نہ بنا لو۔ کیا مانا؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے جانور کے اوپر، باتیں کر رہا ہے گھنٹہ گھنٹہ، دو گھنٹے، اور سوار ہے طرح کو ممبر ہے، لکڑی ہے کہ تم اس کے اوپر کھڑے ہو۔ نے فرمایا بات ہو سکتا ہے کہ جانور جو ہے وہ سوار سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے،
تو تم جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دو، جتنا اللہ نے اجازت دی ہے استعمال کرو، جتنا اجازت نہیں ہے تو بلا وجہ کھڑے ہوئے، بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہو، لوگ نیچے کھڑے ہیں اور جناب سردار اوپر بیٹھا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور گھنٹے گزر گئے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْجُدُ لِلَّهِ طَوْعًا مُخْتَارًا مُتَعَبِّدًا بِذَلِكَ، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے، عبادت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب واجب ہو چکا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ممن امتنع وابى واستكبر، کہ جو اللہ کی عبادت سے رک گئے، جو اللہ کی عبادت سے انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سزا رکھی ہے. اور فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. وقال ابن آدم احمد بن شیبان الرملی قال حدثنا القداد جاء محمد النبي علي رضي الله تعالى عنه قال قيل لعلي رضي الله تعالى عنه إن هنا رجلا يتكلم في المشيئة فقال يا عبد الله خلق الله كما يشاء وكما شئت قال بل كما شاء قال بيوزك الأشياء الشاء إذا شئت قال بل إذا شاء قال يشفيك إذا شاء وإذا شئت قال بل إذا شاء قال فيدخلك إذا شئت أو إذا شئت قال إذا شاء قال والله لو كنت غير ذلك لضربت الذي فيه علاك بالسيف. اب جناب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا انہا ہونا رجلا، ایک آدمی ہے جو اللہ کی تقدیر کے خلاف باتیں کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ یا عبداللہ، اب میں ادھر آؤ، اللہ کے بندے بات سنو. خلقک اللہ کما یشاء کما شئت، اللہ نے جو تجھے پیدا کیا ہے جیسے اس نے چاہا کہ تم نے چاہا. اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، اچھا قد دیا ہے، چھوٹا بنایا، کالا بنایا، تو تم اپنی مرضی سے بنے ہو یا اللہ کی مرضی کا؟ نہیں، اللہ کے جیسے اللہ نے چاہا. اور آپ نے فرمایا اذا شاء اذا شئت، اور جب اللہ تجھے بیمار کر دیتے ہیں، کیا بیماری تم چاہتے ہو کہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں؟ کوئی چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں؟ معلوم ہوا نا کہ بیمار کرنے والا کوئی اور ہے، ورنہ کوئی کون کا چاہتا ہے کہ مجھے بیماری ہو. اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا بھی. اس لیے حضرت علی نے فرمایا اچھا بات سنو، فَيَشْفِيكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ، اور پھر تمہیں شفا ملتی ہے کب؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے. کہا جب اللہ چاہتا ہے، ورنہ لاکھوں آدمی دوائیں کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اور معمولی سی دو آنے کی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ جب اللہ چاہے تو فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ آپ نے فرمایا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاں چاہے موت کے بعد داخل کریں یا تم اپنے منشے سے داخل ہوگے. اس نے کہا نہیں، جیسے اللہ چاہے گا. آپ نے فرمایا واللہ لو قلت غیر ذلک، آپ نے فرمایا کہ بات سنو، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر اس کے خلاف تو کہتا تو میں تیرے آنکھوں کے درمیان میں تلوار سے تمہیں دو ٹکڑے کر دیتا. کہ کیوں؟ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر تقدیر پہ بحث کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے جیسے چاہے. ہر آدمی کو اپنے ملک میں تصرف کرنے کا حق ہے. ایسے دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، مخلوق کا بھی اللہ مالک ہے. جب وہ مالک ہے تو جو چاہے کرے. اس لیے قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، کہ مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیدنا علی کیسے اپنے رب کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا عرفت ربی بفصل العزائم، آپ نے فرمایا میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہم ارادے کرتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں.
ہم فیصلے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ توڑنے والا کوئی اور ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلا امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے تو شیطان روتا ہے، واویلا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے ہلاکت ابن آدم، تجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو گر گیا، تو نے سجدہ کر لیا، اور مجھے جب حکم ملا تو میں نے انکار کر لیا، اس لیے میں جہنم کا حقدار ہو گیا۔ وقال الامام احمد بن ابو سعید مولا بنی ہاشم وعبد الرحمن المقری قال حدثنا ابن لحیۃ قال حدثنا مشرف بن حان ابو مصعب المعافری قال سمعت عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلت سورۃ الحج علی سائر القرآن بسجدتین؟ قال نعم ومن لم يسجد بهما فلا يكرههما۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، عقبۃ بن عامر کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سورۃ الحج کو فضیلت بخشی ہے کہ ایک سورت میں 2 مقام پہ سجدہ ہے، اور یہ آیت بھی سجدے والی ہے، جو سن رہے ہیں وہ بعد میں سجدہ ضرور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو آدمی سجدہ نہ کرے پھر وہ اس سورت کو پڑھا بھی نہ کرے، ورنہ جہاں بھی آیت سجدہ آ جائے تو فوراً سجدہ تلاوت کرے۔ رواہ ابو داؤد اور ترمذی من حدیث عبداللہ بن حیدری وقال الترمذی ليس بقوي وفي هذا نظر فإن ابن حيدر سبا فيه بالاستماع والسماع عليه تدریسه۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ راوی قوی نہیں ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ ابن لہیعہ کا سماع ثابت ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے۔ وقد قال ابو داؤد في المراسيل حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب عن خالد بن معدان رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين، کہ اللہ پاک نے اس سورت کو فضیلت دی ہے کہ اس کے اندر 2 سجدے ہیں۔ ثم قال ابو داؤد کا سنادا یعنی من غیر حاضر وجی ولا يصيح وقال حافظ ابو بکر الاسماعیلی قال سنا ابن داؤد قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا قال ابن الجهم عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية فقال ان هذه فضلت بالسجدتين۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام جابیہ میں تھے، آپ نے سورۃ الحج پڑھی تو 2 سجدے فرمائے، اور آپ نے فرمایا اس سورت کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ ایک سورت میں 2 مقام پہ سجدہ ہے۔ رواہ ابو داؤد ماجہ بن حدیث الحارث بن سعید العتکی عن عبد الله بن منین عمرو بن العاص ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، وهذه شواهد شد بعضها بعضا۔ عمرو بن العاص سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک میں 15 سجدے کے مقامات فرمائے، 3 سجدے مفصل میں ہیں اور 2 سجدے جو ہیں وہ سورۃ الحج میں ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شواہد ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت بخشتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ہے 2 سجدے ہیں۔ واللہ اعلم۔ حالت احرام میں غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، وہ بچہ بھی احرام میں تھا،
بہرحال عمرہ تو دونوں کا ہو گیا، لیکن اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ حکم ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب آدمی حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے تو کوئی شہوت انگیز باتیں بھی نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کے کام بھی نہ کرے اور جھگڑا بھی نہ کرے۔ لہذا جھگڑا کرنا احرام میں، جھگڑا تو ویسے بھی حرام ہے لیکن احرام میں اور حرام ہو جاتا ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ بہرحال وہ استغفار بھی کرے، اللہ توفیق دے تو 1-2 ریال صدقہ و خیرات بھی کر دے، لیکن انشاءاللہ عمرہ دونوں کا ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، انسان ہے، ہو جاتا۔ جب میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم ہے، اس کے پاس حضرت ابی بکر کی بھی اور حضور کی بھی اونٹنیاں جن پہ سامان لدا ہوا تھا، وہ اس کی ذمہ داری میں تھی کہ ان کا تم نے خیال کرنا۔ قافلے اونٹنیوں پہ چلتے تھے اور اونٹوں کی قطار ہوتی تھی، انسان اب جب منزل پہ پڑاؤ گیا، اب پتہ گیا تو حضور کی اونٹنی غائب ہے، تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جوش میں آئے، اتنا غصے میں آئے کہ آپ نے اس کو مارنا چاہا، اور حضور پاک مسکرا رہے ہیں، فرمایا دیکھو محرم ہے اور دیکھو کیسے لڑائی کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی اونٹنی اس نے گم کر دی، آپ نے گم ہو گئی تو کیا ہو گیا، لیکن یہ تو نہیں کہ تم حالت احرام میں اپنے نوکر سے لڑو۔ حضور نے منع فرما دیا۔ اور پھر صحابہ میں سے بہت صحابہ نے آگے کوشش کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا سامان بھی اور اونٹنی بھی قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جائیں، میری اونٹنی فلاں وادی میں موجود ہے، تو آدمی بھیجے گئے، تو اس وادی میں اصل میں اونٹنی جو راستے سے ہٹی نہ، آگے کوئی درخت نظر آیا، اس پہ چلنے لگی تو اس کی مہار اٹک گئی، تو وہاں کھڑی ہو گئی بیچاری۔ تو بہرحال حج میں احرام میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آدمی غصے پہ قابو پائے، لیکن انسان ہے غلطی ہو جائے استغفر اللہ، اور 1-2 ریال صدقہ بھی کرتے ہیں۔ قطع عملہ الا عن ثلاث، حضور نے فرمایا جب آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مر گیا۔ 3 چیزیں ہیں، فرمایا وہ ختم نہیں ہوتی، صدقۃ جاریۃ، وہ کوئی ایسا صدقہ بنا گیا جو جاری ہے، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، ہسپتال بنا گیا، کتابیں چھوڑ گیا، تو جب تک ان سے فائدہ ہو رہا ہے ثواب ہو رہا ہے۔ او علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا گیا، وہ آگے پڑھا رہا ہے، آگے دعوت دے رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے بعد ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنائے، جو زندگی میں بھی قرۃ عین ہوں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں کم سے کم اپنی دعاؤں سے فراموش نہ کریں۔ تو والدین کو اولاد کی دعائیں پہنچتی ہیں، اس کے ثواب پہنچتا ہے، اور باقاعدہ اللہ ان کو خبر بھی دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اربعہ آپس میں جب ملتے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں، ہاں بھائی تمہارے کچھ اولاد ہیں پیچھے سے ہدیہ بھیجا نہیں بھیجا؟ تو جس کی اولاد بدبخت ہو اور نالائق ہو اور کچھ نہ کرے، وہ کہتے یار میرا کون ہے جو مجھے بھیجے گا، میرا تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ اولادوں کو صالح بنا دے۔ اگر میرا بھائی اولادوں کا بھی کیا قصور ہے، ہم پیدا ہوئے، ہم نے انگریزی پڑھائی، انگریزی سکولوں میں داخل کیا، انگریز کی تہذیب سکھلائی، ان کو نہ فاتحہ کا پتہ ہے، نہ دعا کا پتہ ہے، نہ جنازے کا پتہ ہے، وہ کیا ہو رہی ہے ڈاٹا کر لیں گے اور کیا کریں، اس کا ثواب نہیں ملتا۔
تو اسی لیے حکم ہے کہ اپنی اولادوں کو کوشش، جب وہ خود نماز نہیں پڑھے گا تیرے لیے کیا دعا مانگے گا؟ جب وہ ساری رات فلمیں دیکھے گا تو تیرے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا کہ ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد صالح جو ہے وہ جو حتیٰ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اولاد کا بھی اور والدین کا بھی، یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ والدین مثلا جنت میں چلے گئے تو وہ پوچھیں گے کہ میرا مولا ہماری اولاد، ہمارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بچے وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گے ملائکہ کو اس کو بتاؤ اللہ کے بندے تمہارا درجہ بلند ہے، وہ ہیں تو جنت میں لیکن تم سے نیچے کے درجوں میں ہیں۔ وہ کہے گا اللہ یہاں ساری زندگی جو میں کام نیکی کرتا رہا اپنے لیے صرف تھوڑی کرتا ہے، ان کے لیے بھی تو مانگتا رہا نا۔ تو اللہ فرمائے گی ہم حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ کے درجے میں بلند کر دو۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء، اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا کہ ماں باپ کے درجے کم کر کے نیچے کر دوں، بلکہ نیچے والوں کے درجے بلند کر کے ملا دوں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے والد کا مقام ہے مثلا سیکنڈ کلاس، اس کو مل گئی فرسٹ کلاس، تو کہے گا اللہ میاں میرا لیے مقام تو نہیں ہوگا، تیرے اب تیرے بیٹے تیری اولاد جو پیچھے تیرے لیے کرتی رہی اس کی وجہ سے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو کبھی اولاد کی وجہ سے والدین کو درجہ مل جائے گا اور کبھی والدین کی وجہ سے اولاد کو درجہ مل جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے قیامت میں اللہ اس کے والدین کو تاج پہناتے ہیں، اور اس تاج کا حضور نے فرمایا ایک موتی بھی اگر دنیا میں آ جائے تو چاند سورج بے نور ہو جائے۔ تو اب دیکھو اولاد کا فائدہ والدین کو مل گیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ رکھتا ہے، قرآن پر پڑھتا ہے، ایمان ہے عمل ہے، اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 بندے جن کی چاہو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ۔ تو اب اولاد کا فائدہ جو ہے وہ والدین کو ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ بستی والے تو ایسے ہیں کہ ہمیں روٹی بھی نہیں پوچھتے، کھانا بھی نہیں دیتے، مہمانی بھی نہیں کرتے، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو بعد میں جب حضرت خضر نے راز کھولا فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، کہیں گے کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی اللہ کے بندے وہ تو لڑکے ہیں، یتیم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا خزانہ نیچے دفن ہے، دیوار گر جاتی تو بستی والے خزانہ لوٹ لیتے، ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا، جب بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ مہربانی کیوں کی ہے کہ وہ کان ابوہما صالحا، کہ ان کا ابا جو ہے وہ بڑا صالح بندہ تھا، تو باپ کی اچھائی کی وجہ سے بیٹوں کی ہر چیز بچ گئی۔ تو اس لیے باپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اولاد کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ اللہ ان کو باخبر بھی کرتے ہیں، ان کو اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد نے یہ بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب عالم ارواح کو اطلاع ملتی ہے اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یار آج بڑے خوش ہوتے ہیں، آج میرے بیٹے نے تحفہ بھیجا، بڑا ثواب ہوا ہے، مجھے میرا رتبہ بڑا بلند ہو گیا۔ تو بہرحال یہ باتیں صحیح ہیں اور ثابت ہیں۔ یہ شرجیل نام ہے، نام کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہو، بلا ضرورت تھوڑا ہے کہ کھول کے گنڈا بن کے دکھائے کہ میں بڑا بہادر ہوں۔
یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا، قمیص کو ایسے ڈال دیں گے اور سینہ کھول کے اور گلے میں جناب ایک سونے کی زنجیر اور ایک دل کی شکل میں پان لگا ہوا، سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا گنڈا ہے، تعریف ہے اس کی۔ لوگ برائی پہ بھی فخر کرتے ہیں نا، اور جب ان لوگوں کو اللہ پکڑتا ہے نا پھر ساری گنڈا گردی نکل جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، بس دعا کریں کہ اللہ ذلت کا منہ نہ دکھلائے۔ تو باقی رہا، ہاں اگر ویسے گرمی ہے کسی نے کھول لیا جائز ہے، کیونکہ عورہ نہیں ہے، عورہ شروع ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے علاوہ اگر بدن ظاہر ہے تو گناہ نہیں ہے۔ آج کل تو جی عورتیں سینہ کھول کے چلتی ہیں، مرد تو مرد ہے، اب مرد بیچارے تو سرد ہو گئے، بلکہ کئی تو زرد ہو گئے۔ اب تو جناب یہ ہے کہ ان کے مردوں کی طرح شرٹ پہنا ہوتا ہے، نیچے جین ہوتی ہے اور وہ بھی بالکل ٹائٹ قسم کی ہوتی ہے تاکہ ایک ایک انگ نظر آئے، شاعری کرتا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت دی اور ان مردوں پہ بھی لعنت بھیجی ہے جو ایسی عورتوں کو لے کے چلتے ہیں، وہ دیوس ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانو، پہلے تم نے کون سا مولویوں کی مان لی ہے کہ اب مان لو گے؟ تمہیں بھی ایک چٹخارا پڑ گیا ہے کہ چلو یار سن تو لیں مولوی کیا بک بک کرتا ہے، کو تراغی دیتا رہتا ہے۔ بہرحال طلاق نہیں ہوتی، جان چھڑانی ہے تو زبان پہ لے آؤ، دل سے کام نہیں بنتا۔ اچھا دل میں بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لو تو ہو جائے گا، کہ میں دل سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے بندے کچھ داڑھی میں خضاب لگائیں، کچھ بھی لگائیں، کالا نہ ہو بس۔ آپ خضاب لگائیں یا تیزاب لگائیں لیکن کالا نہ ہو۔ حدیث مبارک میں حضور کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو رنگ دیا کرو، حضور کو پسند ہے، لیکن سیاہ نہ ہو۔ مہندی ملا لیں، کوئی بسمہ ملا لیں، کوئی اور رنگ بن جائے بس تو ہو گئے۔ گھر میں عورتوں نے قرآن پڑھا کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی یہ جو ایک رواج بن گیا ہے نا جی کہ آج ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہوگی، وہ گھر والے رشتہ دار مر گئے وہ پڑھے، لوگوں کو جو بلا رہے ہو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم اس کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتیاں ہیں، پوتی ہے، ماں ہے، بہن ہے، وہ بیٹھ جاؤ پڑھو۔ یہ رواج ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ 100 عورت آئی تھی، ایک ایک پارا پڑھا تو 100 پارا ہو گیا، پھر 18 قسم کے کھانے پکائے گئے، یہ غم ہو رہا ہے؟ یہ تو کاروبار ہے، بدعات ہے۔ کہتے کہ جی جب امام نماز میں نماز جہری ہو، جیسے مغرب ہے، فجر ہے، یا اس کے بعد عشاء ہے، تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، بالکل نہ پڑھے، اذا قرأ فانصتوا، نبی پاک کا حکم ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو اس کے سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے آئے یا ریاض سے آئے، بالکل مسافر ہے، جب 48 میل کا سفر ہو جائے تو مسافر ہو گیا۔ عشاء کی نماز مسافر جو ہے وہ مغرب سے ملا کے پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع جائز ہے کہ مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمع تو جائز ہے لیکن اس شکل میں کہ مغرب کو دیر کرے، آخر وقت میں پڑھے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھے۔ طواف کے 2 رکعت جو ہیں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو،
لیکن بعض ائمہ کرام کے نزدیک حرم میں عصر کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرتے ہوئے طواف کے بعد صفا کے بعد یا صفا مروہ دوڑتے ہوئے چوٹ لگی، خون نکل گیا، کوئی حرج نہیں، خون بھی تیرا نکلے اور شریعت سزا بھی تجھے دے، یعنی اچھی بات ہے بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ دعا کریں اللہ میرا مکہ مکرمہ میں نقل ہو جائے اور قرضہ بھی ادا، اللہ سب کے قرضے ادا کرے، سب کی حاجات پوری کرے۔ اور بات یاد رکھیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ کرو، سب قرضے ورضے نکل جائیں گے۔ دوران طواف اگر حجر اسود پہ اشارہ کریں، ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کراچی سے عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر لیا، پھر وہ گیا طائف میں، اس نے اپنے بچے کو ملنا تھا لیکن واپسی پہ طائف سے عمرہ نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فوراً طائف دوبارہ جا کے احرام باندھ گیا، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچے کو ملنے گیا تھا، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے دم نہیں پڑے گی، لیکن بہتر یہ ہے تمہارا بچہ رہتا ہے، مشکل بھی کوئی نہیں، ایک دفعہ پھر چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، میقات کا عمرہ ہو جائے گا۔ طائف سے عمرہ کرنے کا وہی ثواب ہے جو تم نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے، جیسے وہ میقات ہے یہ بھی میقات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کئی لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا، برتن میں دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، پانی ہوگا پانی نکلے گا، گالیاں ہوں گی تو گالیاں نکلیں گی۔ دیکھو نا بیچارے نیک کام نہ کر سکے تو یہ تو ہمت ہے نا کہ نیک کام کرنے والوں کو گالیاں دیں۔ اللہ اکبر۔ میرا بھائی اگر جماعت میں کوئی غلطی ہے تم ساتھ لگو، ان کی اصلاح کرو، وہ بھی بندے ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں۔ پھر وہ بیچاروں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی مل گیا ساتھ لگا لیا۔ اب ہر آدمی تو مولوی یا عالم یا دین والا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، ان میں اگر غلطی ہے تم ساتھ لگ جاؤ، ان کے ساتھ رہو تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤ بھائی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ صرف اعتراض کرنے سے تو کام نہیں بنتا ہے۔ جماعت ہو رہی ہو اور آدمی رکوع میں شامل ہو جائے، وہ رکعت ہو جائے گی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع، اس کو رکعت مل گئی۔ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی ناپاک ہو اور غسل کرنا چاہے جنابت کا تو کلمہ پڑھنا چاہیے، کیوں کافر ہو گیا ہے، حالت جنابت میں ہے، کفر تو نہیں کیا۔ یہ تو جاہلوں کی عادت ہے کہ نہا رہے ہیں ننگے اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ویسے تو پڑھتے نہیں نا اس وقت کلمہ پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے بس، اور کیا کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک کریں، کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ برتن کو مسلمان کر رہے ہو، پہلے تم خود تو مسلمان بنو۔ سجدہ تلاوت کا سنت طریقہ یہی ہے، بیٹھے ہو نہ بیٹھے ہوئے سجدہ کر لو جیسے سجدہ کرتے ہو، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے نہ رکوع کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو جس بندے نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ حجامت نہ بنائے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، بعد میں کرے، افضل ہے۔ اگر کر لے تو کوئی بات نہیں۔ اصل وجہ پتہ ہے علماء نے لکھا، وجہ یہ ہے
کہ جو لوگ یہاں آئیں گے حج پڑھنے احرام میں، وہ تو ویسے بھی احرام باندھنے کے بعد نہیں کاٹیں گے نا ناخن۔ اگر آدمی اپنے ملک میں ہے، احرام تو ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے جو تم بھی تو حاجیوں کی کوئی شکل بنا لو نا، تم بھی ناخن واخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، چلو اللہ میں تمہیں بھی اجر دے دیں گے۔ جو بندہ اچھے لوگوں کی شکل بنائے گا اچھوں کے ساتھ اٹھے گا، بروں کی شکل بنائے گا تو بروں کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر ایک آدمی نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ مسجد بھی قریب ہے لیکن مسجد میں نہیں جاتا، گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ایسے آدمی کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ هل يوم القيامة ندعى بآبائنا أم بأمهاتنا بآبائنا إلا عيسى ابن مريم فإلا هذا الحكم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هذا حكم في الدنيا وهكذا في الآخرة۔ پاکستان ممالک عمرہ آیا، دوبارہ کیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے سمجھ ہی نہیں آتا تو جواب کیا دوں۔ کہتے جی کہ ہاتھ میں اگر انگیٹھی پہنی جائے کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اگر آیت کہتے جی کہ احمد رضا خان کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ بریلی جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اگر کوئی سجدہ پہ تلاوت پہ سجدہ نہ کرے بالکل گناہگار ہے، اور اس جو ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں بالکل بدعت ہے۔ اگر ایک آدمی کو نیند آ گئی، فجر کی نماز نہیں پڑھا، بعد میں اٹھا، ظہر کا وقت آ گیا، اگر ٹائم ہے زوال ہو گیا، پہلے فجر پڑھ لے پھر ظہر پڑھ لے۔ اب الفطر کی دو دعائیں حدیث میں منقول ہے، اللہم انی استعینک اور ایک اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کوئی بھی کر لو جائز ہے۔ اگر میت کو مرنے کے بعد ایک جگہ دفن کرنے کے بعد وہاں سے نکالا جائے اور دوسری جگہ دفن کیا جائے، اس کی وصیت تھی، کوئی وجہ ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے حضرت جابر نے بھی اپنے والد کو احد سے لے کے جنت البقیع میں دفن کیا۔ بہرحال حدیث مبارک موجود ہے کہ من کان لہو امام، جس کا امام ہو، امام کی فاتحہ سب کی فاتحہ ہے۔ تب کوئی نماز ایسی نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو، ہر نماز میں فاتحہ ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کیا مقتدی نے پڑھی یا امام نے، فاتحہ تو نماز میں آ گئی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وهجر الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز یا اللہ عالم اسلام کی رحم فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، یا خارج الحمد
یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا خیر موت السائلین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فارحمنا برحمتک تغنینا بها عن رحمتک عمن سواک اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا